السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس کا چرچا ہے ہر طرف، اور پی ٹی آئی اس کو تردید کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ جعلی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اس پر بھی آج بات کروں گا، ایک آڈیو لیک پہ اور پی ٹی آئی کی تردید پہ۔ دوسرا، امریکہ کے خلاف جو بیانیہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے سیٹ کیا تھا کہ جی سازش ہوئی ہے میرے خلاف، اب خواجہ آصف نے بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے امریکہ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب ڈونلڈ لو جو ہیں ان کو منتیں ترلے کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ عمران خان کی پھونک نکل گئی ہے، ہوا نکل گئی ہے، یہ خواجہ آصف نے ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے۔ اس کی بھی تردید کر رہی ہیں فواد چودھری صاحب، لیکن تردید جو آئی ہے فواد چودھری کی جانب سے وہ گالم گلوچ کی صورت میں آئی ہے، الزام تراشم کی صورت میں آئی ہے۔ پھر شہباز گل جو ہیں انہوں نے بھی تردید کی ہے، آڈیو لیک کی، تو وہ بھی انتہائی بداخلاقی، بدزبانی، نازیبہ الفاظ کے شکل میں عطا اللہ تارڑ جو ہیں ان کو کھری کھری سنائی ہے انہوں نے، لیکن نازیبہ الفاظ، اور نہ صرف عطا اللہ تارڑ یا نون لیگ کے رہنما بلکہ جیو ٹی وی کو بھی، اور فہد حسین جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان پر بھی الزامات لگائے اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے بارے میں بھی۔ تو خواجہ آصف کے، میں امریکہ کے حوالے سے جو خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آڈیو لیک کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے آڈیو سنی ہوگی، بہت ساروں نے پڑھی ہوگی۔ میں اس کا جو خلاصہ ہے، جو بشرا بی بی کا، جو اپنے سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہیں عمران خان کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد، ان کو جو ہدایات دے رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح مخالفین کے خلاف غداری کا بیانیہ سیٹ کرنا ہے، کمپین چلانی ہے، مہم چلانی ہے، علیم خان کا نام لیا ہے، اور باقی جو ہیں یہ سارے ان کے خلاف غداری کی مہم آپ چلائیں، اور آپ خاموش ہو گئے ہیں، ہفتہ ہو گیا ہے۔ خان صاحب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہفتہ ہو گیا ہے، مجھے کالیں آ رہی ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے آپ کا سوشل میڈیا تو بڑا ایکٹیو ہوتا تھا، ایک ہفتے سے سوشل میڈیا آپ کا خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ آپ کو تو ان دنوں میں ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ارسلان خالد کو یہ ہدایات جاری کر رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے غدار ثابت کرنے کی مہم چلانی ہے، مخالفین کے خلاف آپ نے صبر نہیں کرنا، خاموش نہیں بیٹھنا۔ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے جی ارسلان خالد کو ہدایت دے رہی ہیں کہ کس طرح مخالفین کے خلاف غداری کا بیانیہ بنانا ہے۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ غداری کا ہیش ٹیگ چلانا ہے۔ یہ ارسلان خالد کو میں نے خود سنی بھی ہے، ظاہر ہے یہ کل کی خبر تھی۔ خان صاحب نے آپ سے کہا بھی تھا کہ غداری کا ہیش ٹیگ چلانا ہے۔ مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیو ہوتا تھا، لیکن ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی علیم خان اور اس جیسے دیگر اور لوگ میرے خلاف اور خان صاحب کے خلاف باتیں کریں گے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے۔ میرے ساتھ جو بچی فرح ہوتی ہے اس کے خلاف بھی بولیں گے، اتنا گند ڈالیں گے اور لوگوں کی گواہیاں بھی دلوائیں گے، لیکن آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، بلکہ ان سب کو غداری کے ساتھ جوڑنا ہے، لنک کرنا ہے۔ اچھا جی، بی بی بشرا کہہ رہی ہیں کہ جی علیم خان اور باقی سب جو بولیں گے وہ سب پلاننگ کے تحت ہے، آپ نے ان کو غداری کے ساتھ لنک کر دینا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر جو مبینہ دھمکی آمیز خط تھا امریکہ کا بقول پی ٹی آئی کے، اس خط کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ اس کا معاملہ بھی اٹھانا ہے کہ وہ خط صحیح ہے، یہ غداری کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو حکومت میں آئے ہیں سیاسی جماعتیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے غداروں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور غدار
باہر کی قوتیں بھی ہیں، اور یہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ ارسلان خالد کو کہہ رہی ہیں بی بی آج آپ نے روس کا معاملہ اٹھانا ہے اور اس معاملے کو نیچے نہیں آنے دینا، ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب اور ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ اچھا جی، سابقہ خاتون اول جو ہیں وہ بشرا بی بی، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی فرح اور میرے بارے میں انہوں نے بہت گند اڑانا ہے، اس کو بھی آپ نے غداری سے لنک کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون غدار کروا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ فرح کے خلاف اگر کوئی کمپین چلاتا ہے یا میرے خلاف چلاتا ہے تو وہ بھی غدار ہے، ان کو بھی آپ نے غداری کے زمرے میں غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ تو خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ کے حوالے سے خط کا ایشو اٹھایا تھا، لہرایا تھا خط پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں پہلی دفعہ، تو اس کے بعد خان صاحب نے پھر قوم سے خطاب شروع کیے تھے، اس وقت وزیر اعظم تھے، تو خان صاحب ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، خان صاحب نے ایک ہی یعنی گانا گا رہے تھے کہ جی پاکستان کے خلاف غداری ہو رہی ہے، یہ غداری ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ فوج کے ساتھ، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ عمران خان کے ساتھ، یعنی عمران خان کو ہٹاؤ تو یہ فوج کے خلاف بھی غداری ہے، یہ ملک کے خلاف بھی غداری ہے۔ یعنی عمران خان اپنے آپ کو فوج بھی سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پاکستان بھی سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ملک سمجھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ملک سمجھ رہے ہیں، یا پاکستان سے کے بالکل یعنی برابر سمجھ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور پی ٹی آئی ایک جیسے ہیں، عمران خان اور پاکستان ایک جیسے ہیں۔ یہ اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ جمہوریت کے خلاف، یہ منتخب حکومت کے خلاف، اور یہ سارے غدار ہیں۔ تو یہ خان صاحب نے بیانیہ بنایا تھا۔ اب وہی خان صاحب اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ تو اب خان صاحب پہ ایک تو آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی ڈبیٹ ابھی چل رہی ہے کہ خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور سردار ایاز صادق نے تو کہا ہے کہ اس سے زیادہ موقع اچھا ہو ہی نہیں سکتا عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کا۔ تو خان صاحب کا گھیرا اور ان کے ساتھیوں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور ان کے مشکلات جو ہیں بڑھ رہی ہیں۔ فرح گوگی کا معاملہ الگ چل رہا ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ فرح گوگی کے جو فیسلیٹیٹر تھے، جو سہولت کار تھے، ساتھی تھے، ان کی گرفتاریاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں۔ 2 اہم جو چیئرمین تھے اس وقت کے کمپنی کے، اور جو سی او تھے اور سیکٹری، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تفتیش ان کی اینٹی کرپشن کر رہا ہے۔ ادھر سے خان صاحب اب خواجہ آصف کے بقول کہ پھونک نکل گئی ہے خان صاحب کی، اب تردیدیں تو کر رہے ہیں۔ تردیدیں کیا کر رہے ہیں جی؟ جعلی ویڈیو ہے جی، اور پھر جعلی ویڈیو بول کے پھر گالم گلوچ جیو کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو جی فحش فلمیں چلایا کریں، آپ صحافت چھوڑ دیں، جیو کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ دھمکیاں بھی ساتھ میں دے رہے ہیں، فہد حسین کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ کو۔ تو نہ صرف جیو، فہد حسین، بلکہ نون لیگ اور نون لیگ کے رہنماؤں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے بھی دھمکیاں اور باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال بد اخلاقی، بد زبانی یہ پی ٹی آئی کا زیور بن چکا ہوا ہے۔ حکومت میں تھے تو بھی یہی گند اچھالتے رہتے تھے، اور اب اپوزیشن میں ہیں تو وہی جو گند ہے ان کے منہ سے جھڑک رہا ہے، اور وہی الفاظ، وہی یعنی نازیبا جملے، نازیبا باتیں، گالم گلوچ، الزام تراشی، وہی سلسلہ پی ٹی آئی نے جاری رکھا ہوا ہے۔ شہباز گل نے بھی یہی کیا، اور پھر خواجہ آصف نے جو بات کی کہ امریکہ سے انہوں نے معافی مانگ لی ہے پی ٹی آئی نے، اور خان صاحب کی ہوا نکل گئی ہے، خان صاحب پر پچھتا رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف ہم نے جو ڈونلڈ لو ہے، جس کا خط کے ساتھ جس کو جوڑا گیا تھا، لنک کیا گیا تھا کہ انہوں نے خط لکھا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ان کو منتیں ترلے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ رابطہ کرانے کی، کہ رابطہ ہو جائے ان کے ساتھ، منت ترلے کر رہے ہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے،
اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، معاملات ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کیا جائے۔ تو یہ خواجہ آصف کا کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ اب عمران خان منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، جس طرح خان صاحب شروع میں امریکہ کے خلاف جب بیانیہ انہوں نے بنایا تھا خط کا، جتنا انہوں نے خط کو اچھالا تھا اور ڈنڈورا پیٹا تھا خط کا، غداری کا، بیانیے کا، اب آج کل خان صاحب اتنا نہیں پیٹ رہے ڈنڈورا جتنا پہلے پیٹ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب واقعی پھونک نکل گئی ہے خان صاحب کی، اور خان صاحب پچھتا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے پچھتا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی بات مجھے اس لیے درست لگ رہی ہے کہ کیونکہ خان صاحب امریکہ کے خلاف اس خط کے معاملے پہ جو بیانیے کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، جس تواتر کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ، اس طرح اب غداری کا اور یہ سازش کا اور یہ خط کا جو ہے امریکہ کے خلاف ڈنڈورا آج کل نہیں پیٹ رہے۔ اس میں سے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔